بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ ہم ظالم انسان اور اللہ ہم پہ رحم کرنے والا، ہم خطا کار گناہ گار، اللہ رحم کرنے والا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں سیدنا سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جن کا مزار پاکستان سندھ میں ہے، شہباز قلندر میں ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تعریف صاحب اللہ تعالیٰ کی، ذکر تو اللہ تعالیٰ کا، ان کا دیکھتے ہیں کہ شجرہ نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ولایت عنایت کی اور کتنا ان کا رتبہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے انسان فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں اے انسان تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میرا ذکر زمین پر کر، میں تیرا ذکر آسمان پر کروں گا۔ تو میرا ذکر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرا ذکر زمین پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ کر، محفلوں میں کر، تنہا کر، دل میں کر، تو میرا ذکر کر۔ اے انسان تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر، تو اللہ تعالیٰ کو پکار مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلے میں تیرا ذکر آسمان پر فرشتوں کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان تیرا ذکر کہاں کروں گا؟ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ کروں گا۔ اے انسان تو اللہ کا ذکر تو کر، تو اللہ کو یاد تو کر، اللہ سے مدد تو مانگ، انشاءاللہ پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے کرشمات کرتا ہے۔ تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سخی شہباز قلندر کی، ان کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ولایت عطا کی، ان کے کرشمات کی بات کرتے ہیں، پھر ان کا رتبہ دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھو اسلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کی بدولت ان کو کتنا اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، فیض دیا۔ ہاں، قیامت تک دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عزت دی اس دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت امام علی سے ان کا شجرہ نسبت جا ملتا ہے اور وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام علی، حضرت امام حسین، حضرت علی کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بیٹے، حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام محمد اسماعیل۔ ہم دوستو ذکر کر رہے ہیں، شجرہ نسب دیکھ رہے ہیں حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین پر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نواز دیا۔ بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو نواز دیتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہاں، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد اسماعیل، امام محمد عریضی، امام محمد عریضی کے بیٹے امام اسماعیل ثانی، امام اسماعیل ثانی کے بیٹے حضرت محمد منصور، امام حضرت محمد منصور کے بیٹے حضرت سید غالب، حضرت سید غالب کے بیٹے حضرت عبد المجید، حضرت عبد المجید سے آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر انہی کی اولاد میں سے، یعنی کہ حضرت سخی شہباز قلندر کا شجرہ نسب حضرت امام حسین یعنی کہ نواسہ رسول کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی سے آتا ہے
حضرت علی کی اولاد سے نہیں، حضرت علی امام علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور ان کے کزن بھی تھے، چاچا کے بیٹے بھی تھے، سوتر بھی تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ بھی ہے. نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو یہ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے جا ملتا ہے، یعنی کہ امام حسین سے ان کا حضرت سخی شہباز قلندر امام حسین سے جو مل رہا ہے، شجرہ نسب شروع ہو رہا ہے ان کا، تو پھر امام حسین ہی کی یعنی آل رسول میں سے ہیں سخی شہباز قلندر. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین پر کیا، پہاڑوں میں کیا، انسانوں میں کیا، تنہائیوں میں کیا، راتوں میں کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا انسانوں میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا پہاڑوں میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا سندھ کی وادیوں میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا سندھ دریاؤں کے کناروں پہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ. حضرت سخی شہباز قلندر کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تو مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں عطا کروں. علامہ اقبال جو کہتا ہے وہی بات ہوئی. اے انسان خود کو کر بلند اتنا، اے انسان تو خود کو کر بلند اتنا کہ خدا، اے بندہ تو خود کو کر بلند اتنا کہ بندہ خدا تجھ سے پوچھے کہ تیری خواہش کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. تو خود کو کر بلند اتنا کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ تیری خواہش کیا ہے، تیری اطاعت کیا ہے، تیری جستجو کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. انسان جب رب راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود انسان کو کہتا ہے اے انسان تو کیا چاہتا ہے، مانگ مجھ سے. پھر رب عطا کرتا ہے. پھر رب عطا جب کرتا ہے تو پھر حضرت علی ہوتے ہیں. پھر حضرت علی کی اولاد میں سے دیکھو شہباز قلندر ہوتے ہیں، پھر درباریں ہوتی ہیں، پھر آبادیاں ہوتی ہیں، پھر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پھر اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، پھر اسلام پھیلتا ہے، پھر صوفی پیدا ہوتے ہیں. جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر شفا یاب کرتا ہے، پھر بیماروں کو شفا ملتی ہے، پھر بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے. جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر بے قرار دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر بیماروں کو شفا یابیاں ملتی ہیں. جب اللہ عطا کرتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے آسمان پہ، جب انسان زمین پہ اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ آسمان پہ اللہ انسان کا کام کرتا ہے. تو آج تک اتنا، اس کے آگے جاری رکھیں گے، کمپلیٹ کریں گے حضرت سخی شہباز قلندر کا ذکر. یار آپ تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کے بٹن کے دبا دیں. نیٹ ویسے استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں یار. ہم مزید انفارمیٹک ویڈیو لے کر آپ تک حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تب تک آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں دوبارہ ویڈیو میں.